اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں رمضان المبارک میں نزول قرآن کا ذکر ہے اور اس کے اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ شہر رمضان، مہینہ رمضان کا۔ اب یہ جو رمضان کا لفظ ہے یہ ویسے تو اسم علم ہے، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے سورج کی گرمی یا تپش، لیکن اسم علم کے طور پہ یہ ایک مہینے کا نام ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ بتائی، الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا، یہ پیسو وائس ہے، فیہ اس میں، القرآن القرآن۔ تو رمضان کا مہینہ وہ ہوا کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا جو آغاز ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا اور لیلۃ القدر میں ہوا، جسے لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جو فرسٹ سٹیج میں لوح محفوظ سے پہلے آسماں کہہ لیں یا پہلی ایک لیول کہہ لیں، وہاں پہ رمضان مبارک میں یا لیلۃ القدر میں پورا کا پورا قرآن آ گیا، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آہستہ آہستہ دیا گیا۔ بہرحال اگر رمضان المبارک میں اس کا آغاز سمجھ لیں یا رمضان المبارک میں یہ ایک سٹیج نیچے آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سمجھ لیں، تو رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہو گئی کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن کی یہاں 3 خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ ھدی للناس، ہدن یہ ایک ہدایت ہے، یعنی اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہدایت لی جائے۔ تو پرپس بتا دیا کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے یہ ہدایت ہے، انسٹرکشن کے لیے ہے، گائیڈنس کے لیے ہے، اور یہ ہدایت کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نہیں ہے، یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ تو للناس کہا گیا یہاں پہ، تو یہ اوپن فار آل ہے، ہر ایک انسان کے لیے یہ کھلی ہے، اویلیبل ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے استفادہ وہی اٹھاتا ہے جو برائی سے بچنا چاہے گا اور اچھی زندگی گزارنا چاہے گا، راست بازی کی زندگی گزارنا چاہے اور برائیوں سے بچنا چاہے، یا اپنے آپ کو زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچا کر گزرنا چاہے، جسے کہتے ہیں متقی۔ تو کہا گیا کہ یہ ھدی للمتقین ہے۔ تو یہاں کہا گیا یہ ھدی للناس ہے، لیکن سورۃ البقرہ کے شروع میں کہا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو استفادہ اس سے متقین ہی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ اویلیبل یا اوپن فار آل ہے، لیکن بینیفیشل اسی کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس سے سبق لے اور اس کی روشنی میں وہ زندگی میں برے کاموں سے بچا رہے اور صحیح زندگی یا راست بازی کی زندگی گزارنا چاہے۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہو گئی جو یہاں بتائے گی قرآن کی، وہ ہے ھدی للناس۔ اور اگلی خصوصیت یہ کہ وبینات من الہدی، یہ قرآن جو ہے یہ واضح دلائل لیے ہوئے ہے تمام تر ہدایت کے۔ اب جو الہدی ہے، اس میں جو ال ہے یہ ٹوٹیلٹی کو بھی ظاہر کر سکتا ہے، جس کا مطلب تمام یا کل ہے، جیسے الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے تمام حمد یا ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ال کا مطلب خاص بھی ہوتا ہے، جسے انگلش میں دی کہتے ہیں، دی گائیڈنس یا دی اونلی ٹرو گائیڈنس۔ یہ جو قرآن ہے یہ دی اونلی ٹرو گائیڈنس جو ہے وہ لیے ہوئے ہے، اور اس کے واضح دلائل، کلیئر پروف، اس میں کوئی چیز یعنی مبہم نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے
کلیئر گائیڈنس ہے اس میں، اور ود پروفس یا ود دلائل ہے، دلیلوں کے ساتھ ہے. یہ جو ہدایت ہے اس میں وہ تمام تر ہدایت وہ دلیلوں کے ساتھ ہے. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ والفرقان، کہ یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا معیار، جو کسوٹی ہے، جو آبجیکٹو کرائیٹیرین ہے کسی صحیح اور غلط کا، وہ یہ قرآن ہے. تو تین یہاں پہ قرآن کے فنکشن بتائے. ایک یہ کہ یہ پوری بنی نوع انسان کے لیے گائیڈنس ہے، اس کو گائیڈ بک کے طور پہ لینا ہے. اور دوسرا، اس میں جو تمام تر ہدایت ہے وہ واضح دلیلوں کے ساتھ ہے، واضح دلیلیں لیے ہوئے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ حق اور باطل یا صحیح اور غلط کا اگر پیمانہ کو چاہیے، کسوٹی دیکھنی ہے کسی بھی بات کے بارے میں، کسی بھی ایشو کے بارے میں، کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس کا جو آبجیکٹو کرائیٹیرین ہے وہ یہ قرآن ہے. یہ ٹچ سٹون ہے یا یارڈ سٹک ہے صحیح اور غلط کو جانچنے کے لیے. تو کوئی معاملہ ہو، اگر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈیفینیٹیولی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو قرآن وہ کسوٹی ہے جس کے مطابق فائنل ڈیسیژن کیا جائے گا. تو یہ تین فنکشن قرآن کے بتا دیے. آگے ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ. فمن تو جو کوئی، شاہدہ موجود ہو، شاہدہ کا معنی وٹنس کرنا بھی ہوتا ہے، شہادت دینا، اور موجود ہونا یا پریزنٹ کے معنی بھی آتا ہے، یعنی غائب کا الٹ شاہد بھی ہوتا ہے. موجود ہو، منکم تم میں سے، شہر، الشہر یعنی اس خاص مہینے کا ذکر آ رہا ہے جو کہ رمضان کا مہینہ جس کا پہلے ذکر ہے، کہ جو اس مہینے یعنی کہ رمضان کے مہینے جس کا ذکر ہے اس میں موجود ہو، فل یسم ہو تو وہ چاہیے کہ روزے رکھے، اس کے یعنی اس مہینے کے. فل میں جو لام ہے یہ امپیریٹو سینٹنس کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی لام امر اس کو کہتے ہیں، حکمیہ. یسم ہو میں جو ہو ہے، یہ ہو پروناؤن ہے اور یہ اس مہینے کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے کہ جس میں روزے رکھنے ہیں. تو جو اس میں موجود ہو، اب شاہدہ کا معنی کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو کسی مقام پہ موجود ہو، یعنی سفر میں نہ ہو تو وہ اس میں روزے رکھے. آگے ومن کان مریضن، اور جو کوئی ہو مریض، او علی سفرن یا کسی سفر پر، فعدۃ من ایام اخر تو وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں سے. یعنی جب وہ سفر میں ہے یا بیمار ہے تو رمضان المبارک میں روزے نہ رکھے، جب وہ بیماری سے ٹھیک ہو جائے تو تب گنتی پوری کر لے، یا سفر اس کا ختم ہو جائے تو تب وہ گنتی پوری کر لے. اگلا ایک اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یرید اللہ بکم اليسر، کہ چاہتا ہے اللہ، یرید اللہ، اس فکرے میں اللہ کے اینڈ پہ جو پیش نظر آ رہی ہے یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ فائل جو ہے فکرے کا وہ اللہ ہے، یعنی سبجیکٹ. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے یا اللہ ارادہ رکھتا ہے، بکم تمہارے ساتھ یا تمہارے لیے، الیسر ہر طرح کی آسانی. ال جو ہے یہاں بھی ٹوٹیلٹی کے طور پہ اگر اس کا معنی لے لیا جائے تو اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا ساتھ تمہارے یا تمہارے لیے کوئی تنگی. تو اللہ آسانی چاہتا ہے، اللہ تنگی نہیں چاہتا. تو دین میں ایک اصول یہ بتا دیا کہ اللہ کا جو منشا ہے وہ انسانوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنا نہیں ہے، تنگیاں پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ آسانی پیدا کرنا ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں تین باتوں کا ذکر ہوا، یعنی تین پرپس بتائے گئے مختلف چیزوں کے لیے. ایک ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ میں جو لام زیر لی ہے یہ وجہ کی ہے بتانے کی، تاکہ، جس کا معنی تھا سو دیٹ، کہ یہ جو اللہ نے آسانی پیدا کی ہے
اور چھوٹ دی ہے سفر کے لیے اور بیماری کی حالت میں، تو اس کا پرپز یہ بتایا کہ تاکہ تم دوسرے دنوں میں اپنی گنتی مکمل کر لو. تو یہ اس کا پرپز ہو گیا. اور آگے ہے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس بنا پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں. تو جو قرآن جو ہدایت کے طور پہ آیا ہدی للناس، اب اس ہدایت کا پرپز کیا ہے؟ ایک کہ اس ہدایت کی روشنی میں یا اس ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہو کے یا اس کے ملنے پر یا اس کی روشنی میں یا اس پہ اوپر عمل پیرا ہو کے ہم اللہ کی بڑائی کریں. اب یہ جو اللہ کی بڑائی کرنا ہے، کبارہ جو باب تفعیل سے ہے فعل، اس کا معنی بڑائی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی وربلی کہنا کہ اللہ بڑا ہے. جیسے ہم تکبیریں پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تو ہو گیا زبان سے کہہ دیا کہ اللہ بہت بڑا ہے. ایک ہوتا ہے عملی طور پہ ہر کام میں اللہ کا حکم کو بالاتر رکھنا، بڑا سمجھنا. کوئی کام بھی کرنا یا کوئی معاملہ بھی پیش آئے تو کہنا کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ کو بڑا بنانا، اس کا بول بالا کرنا. اور تیسرا یہ کہ اللہ کی بڑائی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا معاشرے میں کہ ہر معاملے میں، ہر سسٹم میں، ہر نظام میں جو اللہ کی ہدایت ہے وہ سب سے بالا تر ہو. تو یعنی یہ جو تکبیر ہے یا اللہ کو بڑا کرنا ہے یا اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، تو اس کی اللہ کو میگنیفائی کرنا ہے، تو اس کا ایک ہے قولی پہلو کہ وربلی کہنا، لیکن لپ سروس کافی نہیں ہوتی، صرف عملی طور پہ اظہار کرنا اس چیز کا کہ ہر معاملے میں ہمارے اللہ بڑا ہے. جو ہدایت اس نے دی ہے اس کی ہدایت جو ہے وہ سب سے بالا تر ہے. کوئی ہمیں ہمارا کوئی کولیگ بات کہے یا ہمارے کوئی زوج بات کرے یا ہمارا کوئی باس بات کرے یا ہمارے پولیٹیکل لیڈرز بات کریں، ان سب سے جو بڑی بات ہے، اوپر بات ہے، بالا تر بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. تو سب سے اوپر یہ قرآن اس لیے دیا ہے، اس میں ہدایت اس لیے دی ہے کہ اس کی گائیڈنس جو ہے وہ سب گائیڈنس سے اس کو ہم بالا تر سمجھیں. اور آگے ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ پرپز یہ بتایا کہ تاکہ یا شاید کہ تم شکر کرو. شکر کس چیز کا کرو؟ ایک تو جو ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید جیسی ہدایت فری آف کاسٹ مل گئی ہے کہ زندگی گزارنے کا ہمیں نسخہ یا ایک گائیڈنس ہے جو مفت میں مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے، اس کا شکریہ ادا کریں. اچھا، جو لفظ شکر ہے اس کے بھی عربی زبان میں مختلف معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ ہم دل سے کسی نعمت کے ملنے پہ اس کو اپریشیٹ کریں، ہمارے دل میں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے، تھینک فلنس کا جذبہ پیدا ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کے شکر کا اظہار کریں. تیسرا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے شکریہ مینیفیسٹ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اس طرح صرف کریں یا اس کا استعمال اس طرح کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. یہ شکر کا تیسرا درجہ ہے یا اس کا تیسرا لیول ہے. تو ایک ہے دل والا لیول، قلبی شکر، ایک ہے زبان والا لسانی شکر، ایک ہے عملی شکر تشکر، اور ایک اور پہلو بھی ہے شکر کا، وہ ہے کہ جس سے ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ شکر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ دینا. جیسے عربی زبان میں شاکرہ ایسی بکری کو بھی کہتے ہیں کہ جو کم چارہ کھا کے بھی دودھ زیادہ دے، یعنی ان پٹ کم ہے لیکن پروڈکٹیو زیادہ ہے وہ. اسی طرح کوئی ایسا پودا جو صحرا میں ہو اور اس کو کم پانی بھی ملے لیکن پھر بھی وہ برگ و بار زیادہ لائے، اس کو پھول یا پھل زیادہ لگے، تو کم ریسورسز سے زیادہ، یعنی ایفرٹ اکونومائز ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ شکور ہے، یعنی وہ جو انسان اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا اللہ تعالیٰ بھرپور بدلہ دیتا ہے. یعنی ہمارا عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کا اجر زیادہ دیتا ہے. ہمارا ان پٹ تھوڑا ہوتا ہے، اللہ اس کا زیادہ جو ہے وہ اللہ اس کا قدردان ہے اور اس کو
اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کا زیادہ دیتا ہے. اب اللہ کی صرف جب شکور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی کا شکریہ ادا کرتا ہے. وہاں معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کی ایفرٹ کا بھرپور بدلہ دیتا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے. تو یہ جو شکر ہے قرآن مجید کے ملنے کا، تو ہم نے اس کا دل سے بھی اپریشیٹ کرنا ہے، ہم نے زبان سے بھی اپریشیٹ کرنا ہے، ہم نے عملی طور پہ اس کا استعمال وہ کرنا ہے جس کے لیے ہمیں یہ قرآن دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے رہیں، بلکہ اس کو اگر ہم اس سے ہدایت لیں گے جو اس کا پرپز ہے تو اصل اپریشیشن وہ ہوگی. اگر ہم اس سے ہدایت لیتے ہی نہیں تو ہم ریئل سینس میں قرآن کے ملنے کو، اس نعمت کو اپریشیٹ ہی نہیں کر رہے ہوں گے. اور چوتھا یہ کہ قرآن مجید کی ہدایت پہ عمل کرنے سے ہماری ایفرٹ اکانومائز ہو جائے گی. یعنی جو ہٹ اینڈ ٹرائل کرنے سے ہم نے زندگی میں یہ پتا چلانا تھا کہ کون سا رستہ ٹھیک ہے، کون سا جو ہے وہ لا ٹھیک ہے، کون سا قانون ٹھیک ہے، کس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو انسانیت جو ہے وہ ہٹ اینڈ ٹرائل کر کے بھی صحیح چیز پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن اس کو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. جیسے آپ کا ایک کی بورڈ ہو کمپیوٹر کا جس میں بہت ساری کیز ہوتی ہیں اور کیز کے اوپر کوئی لکھا ہوتا ہے 1 2 3 یا ABCD، تو ہم فوری طور پہ اپنا نام ٹائپ کر لیتے ہیں جو بھی کرنا چاہیں. اگر آپ امیجن کریں کہ وہ انسٹرکشنز یا اوپر لکھا کچھ نہ ہو کسی کی کے اوپر کہ اس کون سی کی دبانے سے کون سی چیز پرنٹ ہوگی، تو پھر ہمیں ہٹ اینڈ ٹرائل کرنے پڑیں گے. تو ہٹ اینڈ ٹرائل کرنے کے بعد بھی ہم کبھی نہ کبھی اپنا نام لکھنے کے قابل ہو جائیں گے پرنٹ کرنے کے، لیکن اس میں ہمارا ٹائم زیادہ لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں کو دی ہے اسے ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی ایفرٹ اکانومائز ہو جاتی ہے. تو جو کام اللہ، جو انسانوں نے جو اصول یا جو قوانین سال ہا سال یا صدیوں کے تجربات کے بعد حاصل کرنے تھے کہ کون سا نظام ٹھیک ہے، کون سا قانون ٹھیک ہے، کون سا نہیں ٹھیک، کیسے زندگی گزاری جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایفرٹ اکانومائز کر دیا. اس نے ہمیں پہلے ہی انسٹرکشن دے دی ہیں کہ بھئی یہ انسٹرکشنز ہیں، ان کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی میں دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور پھر آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور ہسٹوریکلی ہمیں ہسٹری سے مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ پچھلی قوموں نے بھی جنہوں نے اس ہدایت پہ عمل کیا تھا، ان میں سے وہ قومیں جو ہدایت پہ عمل کرتی تھیں وہ کس طرح ان کو عروج ملا، اور کس طرح سے جن قوموں نے اس ہدایت کو پس پش ڈال دیا وہ زوال کا شکار ہو گئے. تو جو صحیح معنوں میں شکر ہے وہ ہم نے کرنا ہے قرآن مجید کے ملنے کا جو ہمیں روزوں میں دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو کبریائی ہے اس کو اس طرح سے اسٹیبلش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی ہدایت کے مطابق، اور ہمیں اس طرح کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کا حق ہے، اور ہمیں قرآن مجید سے اس طرح ہدایت لینے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جیسے ہمیں لینی چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.